السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں INS اردو خبرنامہ۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ مجلس اور BRS کے امیدواروں کو ووٹ دینے ریاست کے علماء کرام و مشائقین کی اپیل۔ مسلمانوں کے لیے خصوصی IT پارک قائم کرنے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا اعتراض۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں، شیخ عبداللہ سہیل کی اپیل۔ اور ریتو بندھو کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ۔ خبروں کی تفصیل۔ مجلس اور BRS کے امیدواروں کو ووٹ دینے ریاست کے علماء کرام و مشائقین کی اپیل۔ اس ملک میں آزادی کے بعد سے ہی حکومتیں دستور سے صرف نظر کرتے ہوئے ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں سے سونتیلا سلوک روا رکھا۔ اکثریت کو خوش کرنے ہر شعبہ حیات میں مسلمانوں سے معاندانہ پالیسی کو ہر سیاسی پارٹی نے اپنا کر اپنے نئے حصول اقتدار کا ذریعہ بنایا اور بتدریج اس ملک کے مسلمانوں کو حاصل ان کے جمہوری و دستوری حقوق سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ جب سے اکثریت کے ووٹ بینک کی خاطر ملک کے تمام قومی و علاقائی سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں سے امتیاز برتنے کی اس متصابنہ آسان نسخے کو اپنا لیا تو ادھر ملک کے سیکولرزم کے تانے بانے بکھرنے لگے ہیں اور ادھر تمام عالم میں ہمارے ملک کی جمہوریت داغدار ہوتی جا رہی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی مسلمان ایسے ہی حالات سے دوچار رہے۔ BRS حکومت کی 9 سالہ قابل تعریف خدمات کی بنا پر ہم تمام ریاست کے تمام ووٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ 30 نومبر کو ہر ووٹر اپنا قیمتی ووٹ جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں وہاں مجلس کے حق میں ورنہ BRS پارٹی کے حق میں استعمال کرے۔ ہر ووٹر سے ہماری یہ بھی خصوصی اپیل ہے کہ وہ اپنے اور اپنے افراد خاندان کے تمام ووٹوں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اپیل جاری کرنے والے علماء کرام و مشائقین عظام میں مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری، امیر جامع نظامیہ، مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ و امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی سجاد پاشا قادری، معتمد صدر مجلس علماء دکن، مولانا سید محمود بادشاہ قادری، زرین کلام مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی، وقار پاشا قادری، مولانا سید اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قادری، مولانا سید آل مصطفیٰ علی پاشا قادری الموسوی و دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر حیدرآباد کے 2 میٹرو اسٹیشنوں کو دوپہر 4:30 بجے سے شام 6:30 بجے تک بند رکھا جا رہا ہے۔ میٹرو ریل کے حکام کے مطابق چکڑ پلی اور نارائن گوڑا میٹرو اسٹیشن 2 گھنٹوں کے لیے بند رہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے روڈ شو کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ وزیر اعظم 4 بجے RTC کراس روڈ سے روڈ شو کا آغاز کیا۔ وہ نارائن گوڑا YMCA سے ہوتے ہوئے کاچی گوڑا کراس روڈ تک پہنچے اور عوام سے خطاب کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریتو بندھو کی رقم کی تقسیم سے متعلق اہم فیصلہ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریتو بندھو کی مدد کی تقسیم کی اجازت سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے اس مہینے کی 28 تاریخ سے ریتو بندھو کی امداد تقسیم کرنے کی تلنگانہ حکومت کو اجازت دی تھی۔ تازہ طور پر انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر اجازت واپس لے لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 28 کی شام انتخابی مہم اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے پولنگ کے اختتام تک امدادی رقم جمع نہ کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ فیصلے سے 70 لاکھ کسانوں کی امداد رک گئی ہے۔ نظام آباد کانگریس امیدوار محمد علی شبیر کی پھولانگ و دیگر انتخابی جلسہ عام سے خطاب۔ نظام آباد حلقہ اسمبلی اربن کانگریس امیدوار و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر شب و روز انتہائی انتخابی مہم طوفانی لہر اختیار کرتی جا رہی ہے۔ محمد علی شبیر صبح 7 بجے سے رات کے 10 بجے تک مختلف طبقاتی تنظیموں، فلاحی تنظیموں اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے کمیٹیوں کے خصوصی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اکثریت ہو یا اقلیت تمام طبقات سے
تائید و حمایت حاصل کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نظام آباد کانگریس امیدوار محمد علی شبیر مالا سنگم اربن کے منعقد شدنی خصوصی اجلاس میں شرکت کی اور بابا قوم بی آر امبیڈکر کو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج ادا کیا۔ اسی طرح نظام آباد شہر کے کھوجا کالونی میں واقع کھوجا کمیٹی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کی منعقدہ خصوصی اجلاس سے مخاطب کیا۔ محمد علی شبیر نے احمدی بازار تا احمد پورے تک پیدل دورہ کرتے ہوئے فردن عوام سے ملاقات کی اور کہا کہ کانگریس کے انتخابی نشان ہاتھ کو کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ گریٹر حیدرآباد میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے اقدامات۔ گریٹر حیدرآباد میں انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں بتدریج کمی ہوتی دیکھ کر گریٹر حیدرآباد میں رائے دہی کے فیصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رائے دہندے حق رائے دہی سے استفادے کے لیے مراکز رائے دہی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز نے آئی ٹی ملازمین، نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے ووٹ سے متعلق بے رخی کو ترک کرتے ہوئے پرجوش طریقے سے ووٹ کے استعمال کے لیے آگے آنے کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ اس مرتبہ اسمبلی انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پولنگ کے فیصد میں کمی کی بنیادی وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں۔ شہر کے برخلاف دیہی علاقوں میں رائے دہندوں میں بیداری دیکھی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سال 2020 کے GHMC کے انتخابات میں صرف 46% پولنگ ہوئی تھی۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں 45% اور 2018 کے اسمبلی انتخابات میں 50% ہی پولنگ درج کی گئی تھی۔ ان اسمبلی انتخابات میں اس روایت کو توڑنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر رائے دہندوں میں بیداری کے لیے پروگرام تیار کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے ضلع الیکشن آفیسرز کی جانب سے اس سلسلے میں اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے 3 لاکھ فرضی رائے دہندوں کے ناموں کو ہدف کیا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک ہی پولنگ بوتھ سے استفادے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے BRS پارٹی پر مسلم ووٹ بینک کی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تلنگانہ میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کے ووٹوں کے لیے مسلم IT پارک قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح کے وعدے غیر دستوری ہیں۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں، شیخ عبداللہ سہیل کی اپیل۔ BRS کے اقلیتی قائد شیخ عبداللہ سہیل نے ریاست کے مسلمانوں کو کانگریس سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جڑچلہ میں اقلیتوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ سہیل نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں RSS کے ایجنٹ شامل ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں اور اپنا ایک ووٹ BRS پارٹی کے امیدواروں کو دیتے ہوئے تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھنے اور ریاست کے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے چندر شیکھر راؤ حکومت کا تعاون کریں۔ جڑچلے کے RK گارڈن فنکشن ہال میں اتوار کو BRS پارٹی کی جانب سے حلقہ اسمبلی جڑچلہ کے مسلم اقلیتوں کا ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مہمانان خصوصی کے طور پر محمد مسیح اللہ خان وقف بورڈ چیئرمین اور شیخ عبداللہ سہیل مائنارٹی سیل BRS پارٹی حیدرآباد، عبدالحادری، ایڈوکیٹ جابر بن سعید سید ضلع محبوب نگر، MIM کوآرڈینیٹر ذاکر ایڈوکیٹ نے خطاب کیا۔ کانگریس تلنگانہ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ میں معلق اسمبلی کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس 2/3 اکثریت کے ساتھ اپنے طور پر حکومت بنائے گی۔ انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام BRS کو ہٹانا چاہتے ہیں، عوام نے تبدیلی کے لیے ذہن بنا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کی عوام کی مکمل حمایت کانگریس کو حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ کرناٹک کی طرح یہاں پر بھی کانگریس اپنی ضمانتوں کو پورا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرز حکمرانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ آمرانہ طرز حکمرانی رکھتے ہیں اور وہ خود کو مجاہد آزادی سمجھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے تلنگانہ کو کسی ملک سے آزادی دلائی ہے، جبکہ انہوں نے تلنگانہ کے نام پر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ حالانکہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے کئی افراد نے قربانیاں دی ہیں۔
ہیں۔ چندرشیکھر راؤ کو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود بھی جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں بدعنوانیوں کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر میں رقم کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ سی اے جی نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ چندرشیکھر راؤ قابل اعتماد نہیں ہیں، اسی لیے عوام ان کو ہٹانا چاہتی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع مستقر کے ڈگری کالج کے سابق پرنسپل سدرشن ریڈی کے گھر پر اے ٹی کے چھاپے مارے گئے، جو کہ نارائن پیٹ کے ایم ایل اے ایس راجندر ریڈی کے قریبی حامی ہیں۔ ساتھ ہی نارائن پیٹ کے سونے کے ایک ممتاز تاجر ہری نارائن بھنڈ کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے اور ایک ممتاز گنج اور کاٹن ملک مالک سرینیواس لاہوٹی کے مکان پر بھی اے ٹی حکام نے صبح سویرے چھاپا کیا اور وہ سدرشن ریڈی، ہری نارائن بھنڈا اور سرینیواس لاہوٹی سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کے چندرشیکھر راؤ کی 4 رکنی خاندانی حکومت کا زوال یقینی ہے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی حکومت تشکیل دے گی۔ ان خیالات کا اظہار قومی میڈیا انچارج و ترجمان کانگریس پارٹی جے رام رمیش نے کانگریس بھون نظام آباد میں منعقد شدنی میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور میں شامل 6 ضمانت اسکیموں پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس سے سماج کے تمام طبقات کو استفادہ کروایا جائے گا۔ جے رام رمیش نے کہا کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس کے نتائج 2024 کے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی اے دور اقتدار میں تلنگانہ ریاست کی تکمیل عمل میں لائی گئی تھی، جس کے لیے بے شمار نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ عدالت سے رجوع کرنے کا حق آئین کا دل اور روح ہے۔ چندرچوڑ، چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ شہریوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے انصاف ملے، اس کے لیے سپریم کورٹ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہمارے آئین نے ہمیں اختیارات لینے اور حکومت کے ادارے جاتی ڈھانچے کے ذریعے انہیں ہموار کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا جب ہم آج کہتے ہیں کہ آئین کو اپنانے کا احترام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے اہم ہم اس حقیقت کا احترام کرتے ہیں کہ آئین موجود ہے اور آئین کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے عوامی عدالت کے طور پر کام کیا ہے۔ ہزاروں شہری اس یقین کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعے انہیں انصاف ملے گا۔ سوشل میڈیا کے لیے سیلفی اور ریلز بنانے کے لیے لڑکیوں نے ایک دوسرے کے بال پکڑ کر سرے عام پٹائی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے گنٹور میں پیش آیا۔ حال ہی میں یہاں گاندھی پارک کا افتتاح ہوا۔ لوگوں کی کثیر تعداد پارک دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ اتوار کی شام کچھ لڑکیاں پارک پہنچیں۔ وہاں ایک لوکیشن بہت زبردست تھا جہاں وہ سیلفیاں لے رہی تھیں اور ریلز بنانے کی کوشش میں تھیں۔ اسی دوران پہلے ریل بنانے کی کوشش میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور وہ ایک دوسرے کے بال پکڑ کر پٹائی کرنے لگیں۔ ان لڑکیوں کو وہاں موجود افراد اور نوجوانوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنا رہی تھی۔ یہ واقعہ کولکتہ میں پیش آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 35 سالہ اپرنا اور پریمل کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ اپرنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنانے میں صرف کر رہی تھی اور اس کے ہزاروں فالوورز تھے۔ وہ بعض افراد سے فون پر مسلسل بات کیا کرتی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو ریلز بنانے اور اجنبی افراد سے بات کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے۔ شوہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اپرنا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس پر برہم پریمل نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنا شروع کر دیا اور اس نے گلا کاٹ کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ورک فورس میں خواتین کے لیے مواقع، سعودی عرب سب سے آگے۔ پیش ہے اس سلسلے میں سعودی سے ہمارے نمائندے کے واصف کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں سن 2014 میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دیے جانے کا عمل شروع ہوا۔ اس کے بعد سے ہر شعبے میں خواتین ورکرز نظر آنے لگیں۔ اس سے قبل زیادہ تر خواتین صحت اور تعلیم کے شعبے میں کام کرتی تھیں، دیگر شعبوں میں خالی ہی نظر آتی تھیں۔ سعودی عرب میں خواتین ورک فورس سے متعلق انگریزی روزنامہ عرب نیوز
میں ایک تفصیلی خبر شائع ہوئی جو کچھ اس طرح ہے۔ عالمی بینک کی ایک اعلیٰ ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت کے حوالے سے اس قدر پیش رفت نہیں کر سکا جتنی کامیابی سعودی عرب نے حاصل کی ہے۔ ورلڈ بینک میں خلیجی تعاون کونسل کی کنٹری ڈائریکٹر صفا الکہگالی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی لیبر فورس میں خواتین کی شرح 36% ہے جبکہ سن 2017 میں 17% تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور ملک خواتین کی لیبر مارکیٹ میں شمولیت کی شرح کو اس تیزی سے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ صفا الکہگالی نے لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرکت کے تناسب میں اضافے کی وجہ سعودی ویژن 2030 کے تحت بننے والی حکمت عملی بتائی ہے۔ الکہگالی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تعلیم اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ خواتین مملکت کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں طلب کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ معاشرے کے اقدار اور سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے نجی شعبے کے افرادی قوت میں مسلسل ترقی ہوئی ہے جو کہ سن 2023 کے ابتدائی مہینوں میں 26 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ رن وے پر نکلی بارات اور اڑتے جہاز میں شادی۔ جی ہاں ناظرین، دولت مند افراد اپنے پسندیدہ ممالک اٹلی، امریکہ، فرانس وغیرہ میں شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایک باپ نے ان سب سے ہٹ کر اپنی بیٹی کی شادی اڑتے جہاز میں کروائی۔ یہ واقعہ دبئی کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان سے تعلق رکھنے والے تاجر دلیپ متحدہ عرب امارات میں تجارت سے وابستہ ہیں۔ وہ اپنی بیٹی ودھی کی شادی عظیم الشان طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ جیٹس بوئنگ 747 طیارہ حاصل کیا۔ دلہا ہردیش سائنا دلہے کا لباس پہنے بینڈ باجے کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بارات کے ساتھ رن وے کے ذریعے طیارے میں داخل ہوا۔ اس شادی میں 300 مہمانوں کو دعوت دی گئی تھی۔ دلہا دلہن بشمول تمام مہمان دبئی پرائیویٹ ٹرمینل سے عمان کے لیے طیارے میں روانہ ہوئے۔ طیارہ جب ہوا میں اڑ رہا تھا اس جوڑے کی شادی ہوئی۔ 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا اور شادی کی تقریب کا مشاہدہ کرنے کے لیے پروجیکٹرز لگائے گئے تھے۔ شادی ہونے کے بعد اس طیارے نے عمان میں لینڈ کیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ دلیپ نے سال 1994 میں اپنی شادی بھی طیارے میں ہی کی تھی۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ مجلس اور BRS کے امیدواروں کو ووٹ دینے ریاست کے علماء کرام و مشائقین کی اپیل۔ مسلمانوں کے لیے خصوصی IT پارک قائم کرنے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا اعتراض۔ مسلمان ہرگز کانگریس کے جھانسے میں نہ آئیں، شیخ عبداللہ سہیل کی اپیل۔ اور ریتو بندھو کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔